بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مور ایک خوبصورت پرندہ ہے۔ مور جنت میں سب پرندوں سے خوبصورت پرندہ تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اللہ پاک نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی اور اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور اللہ پاک نے انہیں جنت میں بھیج دیا اور ہر وقت اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے، اور وہ جنت کے مزیدار پھل کھاتے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے تھے۔ لیکن جنت میں ایک اناج ایسا تھا جسے کھانے سے اللہ پاک نے انہیں جنت سے نکال دیا تھا، اور وہ اناج گندم ہے۔ ایک اور بات، شیطان کو بھی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے نکال دیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی ایسی سازش کروں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکلوا دوں۔ جب شیطان کو یہ معلوم ہوا کہ جنت میں ایک ایسا اناج بھی موجود ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن باقی میوے وہ کھا سکتے تھے، اس اناج کا نام گندم تھا جسے کھانے سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ پھر شیطان نے ایک سازش سوچی کہ بدلہ لیا جائے، اور وہ جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، اور وہ 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا، اور کوئی جنت سے باہر آئے اور وہ اس سے بات کر سکے۔ ایک دن جنت سے مور باہر آیا، اور جب شیطان نے اسے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا، اور شیطان نے مور کو بلایا اور اس سے بات کی اور پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ مور نے جواب دیا، میرا نام مور ہے، لیکن تم کون ہو؟ اب تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں جنت کا ایک عالم فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی ہر وقت عبادت کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں اور اللہ پاک کی نعمتیں دیکھ سکوں۔ اور شیطان کہنے لگا، کیا تم مجھے جنت میں لے جاؤ گے؟ اگر تم مجھے اندر لے گئے تو میں تمہیں ایسے راز بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی ملے گی۔ شیطان کی یہ باتیں سننے کے بعد مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھ میں تو ایسی طاقت نہیں کہ تمہیں لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور جنت میں گیا اور ساری بات اپنے دوست سام کو بتائی۔ سام ساری باتیں سننے کے بعد شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور شیطان کے پاس آیا اور اسے اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں لے گیا، اور یوں شیطان اپنی سازش میں کامیاب ہو گیا۔ جنت میں سب فرشتوں کو معلوم تھا شیطان جنت میں آ چکا ہے، اور فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، اور اللہ پاک نے حکم فرمایا اسے جنت میں رہنے دو، اور فرشتے اللہ پاک کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے شیطان کی شکل بدل چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں آپ دونوں جنت میں اسی طرح رہیں، اللہ پاک کی عبادت کرتے رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی باتوں کو غور سے سنا، اور شیطان نے کہا، اگر آپ نے میری باتیں مانی تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور شیطان یہ کہنے لگا، اگر آپ ایک گندم کا دانہ کھا لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا، لیکن ان کے دل میں اللہ پاک کی نافرمانی کا خوف بھی تھا۔ لیکن اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے گندم کے دانوں کو چکھ لیا۔ اس کے بعد ان کے ستر باہر آنے لگے اور وہ اپنے ستر چھپانے لگے اور اللہ پاک کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو زمین پر اتار دو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتار دیا۔ مور جن خوبصورت پیروں سے چل کر وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر بیٹھا تھا، اللہ پاک نے اس کے منہ کی خوشبو لے کر اس کے منہ میں زہر ڈال دیا، اور پھر مور اور سانپ دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔